کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، سبحان اللہ، اس نزول قرآن کا مہینہ۔ اور اس سے پچھلی آیت کریمہ میں دیکھ لیں، وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ ذہنوں میں سوال اٹھتا تھا کہ یہ کوئی مشقت تو نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی بوجھ تو نہیں ہے؟ خالق نے ساتھ ہی فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی بوجھ کی بات نہیں ہے، تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے۔ جب کسی کو کہا جائے نا یہ کام صرف تمہارے اوپر ہی نہیں ہے، تمہارے سے پہلے کے لوگوں پہ بھی ہے، فلاں پہ بھی ہے، فلاں پہ بھی، اس سے بندے کو کچھ ہمت اور ڈھارس ہو جاتی ہے، میں اکیلا ہی نہیں ہوں اس میں۔ اور پھر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمودات ہیں، ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ یہ کوئی بندے کے لیے محض مشقت نہیں ہے، یہ جسمانی روحانی صحت کا نظام ہے، جسمانی بھی روحانی صحت کا نظام بھی۔ روحانی صحت کیا ہے؟ بندہ اندر باہر سے سونا ہونا چاہیے، سادے لفظوں میں بات کریں، بندہ اندر باہر سے سونا، اس کو جسے ہم پنجابی میں سونا کہتے ہیں نا، اسے قرآن تقوی والا کہتا ہے، قرآن تتقون سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، مقصود یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، آسان معنی کرو اس کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اندر سے ستھرے ہو جاؤ۔ اور اندر سے ستھرے ہونا یہ روحانی اعتبار سے بھی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی ہے۔ آج ہمارے اندر کی بے شمار بیماری ہیں، اور یہ بیماریاں کھا کھا کے بندے سارا سال اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ فضلات ردیہ جو ہے نا وہ جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب ایک مہینہ اس میں کھانے پینے میں کمی کی جاتی ہے وہ فضلات ردیہ زائل ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ زائل ہوتے ہیں تو بندہ اندر سے تندرست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ایک تو مقصود یہ ہے تم اندر سے ستھرے ہو جاؤ، فرمایا دوسرا مقصود یہ ہے کہ تم اپنے خالق کی بارگاہ کے لائق بن جاؤ۔ تقویٰ، اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے، تقویٰ یہ ہے کہ بندے ایسے بندے وہاں ہوں جہاں ان کا خالق انہیں دیکھنا پسند کرتا ہے، جہاں رب چاہتا ہے بندے وہاں ہوں، یہ تقویٰ ہے۔ جہاں رب نہیں چاہتا بندے وہاں نہ ہوں، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی ہر گناہ سے بچنا تقویٰ ہے، ہر نیکی کرنا تقویٰ ہے۔ یہ روزہ اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے الصیام جنۃ، روزہ ڈال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جنگوں میں دشمن جو جب وار کرتا ہے تو اس کا وار روکنے کے لیے وہ آگے ڈال کی جاتی ہے، آگے ڈال کی جاتی ہے، اس ڈال پر دشمن کا وار روکا جاتا ہے۔ شیطان بندے کا سب سے بڑا دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، فرمایا بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کوئی پنجابی میں کہتے ہیں اولے لکے چھپے والی گل نہیں، پکا ٹھٹھا دشمن۔ پہلے دن جب اس نے دیکھا نا یہ آدم بن رہا ہے، یہ دیکھتے کہنے لگا یہ کیا ہے، بتایا گیا یہ اللہ کا خلیفہ ہے، کہنے لگا پھر یہ میرے لیے تو بات اچھی نہیں ہے، میں تو اس سے دشمنی کروں گا۔ اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں جب حکم ہوا سجدہ کرو تو اس نے کہا نہیں میں تو سجدہ نہیں کروں گا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ فرمایا لم یکن من الساجدین، کیوں نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں سے، کہنے لگا کہ انا خیر منہ
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ بلندی کو اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، اوپر کو جانے والا نیچے گرنے والے سے بہتر ہے۔ یہ اس نے دلیل دی۔ اللہ فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ بات ہوتی گئی، آگے جا کے کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ کہنے لگا کہ اس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا، میں اب اس کی راہ میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ کہنے لگا میں اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، اور آ کے راستے میں بیٹھوں گا، اس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اسی بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان جب بڑا دشمن ہے، اسے بچنے کے لیے میرے رب نے بندوں کو انتظام کر کے دے دیا۔ دیکھیں میرے رب کے کتنے انعامات ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رمضان دیا تو رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اور آسمان کے دروازے کھول دیے۔ فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ وغلقت ابواب النار، یہ حضور علیہ السلام کے فرمودات متعدد جن میں میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا روزہ الصیام جنۃ، روزہ ڈال ہے، ڈال بھی دے دی۔ سبحان اللہ۔ غور کرنا ذرا، اللہ کا کیا پروگرام ہے۔ اللہ کا بندوں پہ بڑا انعام ہے، میرے رب کا بندوں پہ بڑا انعام، اور یہ رمضان سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں انعام ہے۔ رمضان سب سے بڑا انعام ہے۔ ڈال ہاتھ میں دے دی، روزہ، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیطان جکڑ دیے جو بڑا دشمن تھا، جو برگلا سکتا تھا، خراب کر سکتا تھا بندے کو، جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بن سکتا تھا، اس کو قید کر دیا۔ جنت کے دروازے کھول دیے، رحمت کے دروازے کھول دیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ یا اللہ پروگرام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پروگرام تو یہ ہے کہ سارے کے سارے بخش دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے پروگرام تو یہ ہے سارے کے سارے بخش دو۔ اب اور ایک حدیث سنیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے، یا باعث الخیر اقبل و یا باعث الشر اقصر۔ ندا کرتا ہے فرشتہ، اللہ مقرر کر دیتا ہے، وہ صدائیں کرتا ہے، او خیر چاہنے والے آجا، آج خیر پالے، او شر کرنے والے رک جا شر سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ہر رات اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ سے بندوں کی بخشش ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر شب ہر رات بندوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا پھر آخری رات آتی ہے، اس رات میں جتنے بندے پیچھے بخشے گئے ان سب سے زیادہ اس آخری ایک رات میں اللہ بندوں کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اتنا میرے رب کا کرم ہے، اتنا میرے رب کا کرم۔ بندے پھر بھی پیچھے رہ جائیں، بندے پھر بھی اس کا دھیان نہ دیں۔ حضور علیہ السلام اب اور انعام سنیے، یہ سارا رمضان ہے ہی انعام ہی انعام۔ میں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ معیار ہے ایک اللہ کی بارگاہ سے، اس کا انعام ہے، اس کا کرم ہے۔ یہ عام اصول بیان کیا گیا، لیکن جب میرے رب کا کرم ہوتا ہے، بندے کی ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کی ساری کایا پلٹ دی جائے۔ سبحان اللہ، سارے گناہ بھی معاف، بندہ بھی پاس ہو گیا، اور فرسٹ پوزیشن میں اعلیٰ گریڈ میں بندہ پاس ہو گیا۔ یہ اس کا انعام ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جب کوئی بندہ مومن ایک نیکی کرتا ہے میرا رب اسے 10 کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ نیکی ایک ہی ہے، اجر 10 کا ہے۔ اور اس پہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ مومن
نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ دوسرا پہلو، جب بندہ گناہ کرتا ہے صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو لکھا نہیں جاتا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، فرشتے پھر آپس میں تکرار کرتے ہیں، فرشتہ نیکی لکھنے والا فرشتہ جب بندے کی نیکی لکھ لیتا ہے، اب دوسری طرف بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے فرشتہ لکھنے لگتا ہے، دوسرا لکھنے والا گناہ لکھنے والا لکھنے لگتا ہے، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں ابھی نہیں لکھنا، کیوں؟ ابھی تو اس نے ارادہ کیا ہے، ہو سکتا ہے نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بھی جب کر بھی لیتا ہے پھر بھی فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جا ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نشان ہے کہ بندہ مومن جب ایک نماز ادا کرتا ہے فجر کی، اب ظہر کی نماز کے درمیان، فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان بندے سے کوئی خطا واقع ہو جاتی ہے، تو وہ جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے اس نماز کی برکت سے اللہ اس کی وہ خطا معاف فرما دیتا ہے۔ معافی کا سلسلہ بڑا وسیع ہے، ادھر نیکی کا سلسلہ وہ بھی بڑا وسیع ہے۔ دیکھیں گناہ اتنی جلدی لکھا نہیں جاتا، یا میں سادہ بات سمجھانے کے لیے کہوں، گناہ جب لکھا جاتا ہے وہ بھی کچی پینسل سے لکھا جاتا ہے، کیوں؟ جب مرضی ریز کر دیا جائے، اور ثواب جب لکھا جاتا ہے بڑھا چڑھا کر پکی پینسل سے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ میرے رب کا انعام ہے کہ نہیں؟ یارو ویسے ہم بندے ہی ناشکرے ہیں، اور ہم بندے ہی غافل و سست ہیں کہ ہم رب سے دور ہوئے کھڑے ہیں اور رب کی بارگاہ میں جھکتے نہیں۔ میرے رب نے تو اتنے انعامات کیے ہیں جس کا حد و حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ رمضان بھی انہی انعامات میں سے ایک ہے۔ فرمایا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بندے کا معاملہ نیکی والا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی بندہ عام دنوں میں نیکی کرتا ہے تو 10 گنا، لیکن عام اصول ہے 10 گنا، لیکن جب رمضان میں وہی نیکی کرتا ہے تو کم از کم 70 گنا، اور پھر اس سے بڑھ کر 700 گنا تک۔ اتنا رب کا کرم ہے، 700 گنا تک میرا رب اجر عطا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بندے کا نیکی کا معاملہ ہے، لیکن فقال اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس روزے کا معاملہ اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں روزے دار کے لیے، روزہ میرے لیے ہے، میں روزے دار کے لیے۔ اور یہ بڑی محبت کی بات ہے، اہل محبت اس کو سمجھتے ہیں، اہل عشق سمجھتے ہیں جب رب کہہ دے۔ اور یہ مہینہ بھی نبی علیہ السلام میں وَهُوَ شَهْرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، پھر اللہ فرما رہا ہے یہ میرا مہینہ ہے، یہ روزہ میرا ہے۔ اور اس کو عجزی کو اجزا بھی پڑھا گیا ہے مجبور کر کے، یعنی ایک تو ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس کی جزا میں دوں گا، دوسرا یہ ہے اللہ فرماتا ہے اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اور اس میں پھر اور دوسری حدیث ہے، ایک حدیث کی وضاحت دوسری حدیث کر دیتی ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرمایا للصائم فرحۃ، ایک خوشی روزے دار کے لیے بوقت افطار ہے، فرحۃ عند فطرہ، جب وہ روزہ کھولتا ہے اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ پہلے بندہ وہ پٹھا پڑا ہوتا ہے، ڈگا ٹٹھا ہوتا ہے، بندہ سست ہوا پڑا ہوتا ہے، لیکن جب ہی افطار کر لیتا ہے وہ رگوں میں پانی سرایت کرتا ہے، بندے میں پھر چستی آ جاتی ہے، اور اسی چستی کی وجہ سے، اسی ہوشیاری کی وجہ سے بندہ پھر 20 رکعت نماز تراویح بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کرم ہے نا رب کا۔ اور پھر فرمایا دوسری خوشی فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی روزے دار کے لیے یہ ہے کہ جب رب کی جناب میں حاضر ہوگا، رب سے ملاقی ہوگا، رب کا دیدار کرے گا، اس وقت اسے خوشی حاصل ہوگی۔ اس وقت اور لوگوں کا معیار نیکوکاروں کا اور ہوگا، لیکن جو روزے دار ہیں ان کا سٹیٹس اور ہوگا۔ روزے دار کا سٹیٹس سب سے الگ، بلکہ ایک تو یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں،
जन्नत के कितने दरवाजे? 8। पास हमारे पर कुर्बान जाएं, जन्नत के 8 दरवाजे। रोजेदारों के लिए एक अलग दरवाजा फरमाया युकाल लहू युसम्मर रैयान, फरमाया कि वो रोजेदारों के लिए स्पेशल VIP गेट जो होगा उसको रैयान कहा जाता है। वो दरवाजा ही अलग रख दिया रोजेदारों के लिए। अब सुनिए ये कितने इनामात हैं कि 10 गुना से 700 गुना तक रोजे का अजर, इसके सिवा कितना? अल्लाह फरमाता है सौमनी वाना आजिज़ी बिही, रोजा मेरे लिए, मैं रोजेदार के लिए। यादा व शहवतहु व तआमहु मिन अजली, कि रोजेदार ने रोजे में शहवात छोड़ी मेरे लिए, इसने खाना पीना तर्क किया मेरे लिए। जब बंदा रब के लिए रोजा रख के गुनाह छोड़ सकता है तो फिर इसके सिवा तो गुनाह छोड़ना और ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी इसमें यह कहा गया कि तुम रोजे के हालत में गुनाहों से बच जाते हो। अब इस बात को जरा कायम रखना। अब ये तुम्हारी 1 महीने की जो रिहर्सल है, बार बार की प्रैक्टिस है, इसके बाद अब तुम रोज का गुनाह जो है वो ना करना, बच जाना, अपने रब के लिए गुनाह छोड़ देना। और जब बंदा गुनाह छोड़ता है, बंदा रब को पसंद आ जाता है, फिर इतना पसंद आता है रोजेदार, अल्लाह फरमाता है वला खलूफु फबिस्साइम अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, फरमाया रोजेदार के मुंह की जो पंजाबी का लफ्ज़ बोले वो जो हवाड़ होती है, पिछले टाइम जो मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है, वो बदबू जो है रोजेदार के मुंह की, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह की जुनाब में अतियाब मिन रिहिल मिस्क, अल्लाह को बड़ी आला किस्म की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह को बंदे के मुंह की हवा बड़ी पसंद आती है। क्यों? इसलिए बंदे ने खाना पीना छोड़ा अल्लाह के लिए। तो मेरे भाइयों, रोज़ा बड़े इनामात हैं इसमें। फरमाया फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुमहु, जो रोज़ेदार, जो कोई ये महीना पाए रमज़ान का, वो इसके रोज़े रखे। आखिरी हदीस मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुरान और सियाम, रोज़ा और कुरान, ये दोनों अल्लाह की बारगाह में बरोज़े हशर शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। मोमिन के हक़ में रोज़ा कहेगा या अल्लाह मैंने इसको दिन में खाने पीने से रोके रखा, शहवात से रोके रखा, या अल्लाह मैं इसकी शिफात करता हूँ, या अल्लाह इसकी मेरी शिफात इसके हक़ में कबूल फरमा। फिर तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसको रात को जगाए रखता था, ये क़याम करता था, कुरान सुनता था, कुरान सुनाता था, कुरान पढ़ता था, या अल्लाह इसका ये अमल जो है, या अल्लाह मैं इसको रात नींद से जगाए रखता था, या अल्लाह मैं इसके लिए सिफारिश करता हूँ, या अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा। अल्लाह फरमाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फिर अल्लाह फरमाता है हाँ हमने दोनों की शिफात को कबूल कर लिया। और रमज़ान सियाम ये दोनों अल्लाह की बारगाह में बरोज़े हशर बंदा मोमिन के हक़ में शिफात करेंगे। यारों कितने इनामात हैं रोज़ेदारों के लिए, रमज़ान पाने वालों के लिए। और जो रमज़ान पाता है उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है। और जो रमज़ान पाकर फिर रोज़े नहीं रखता, इसकी कदर नहीं करता, उसके लिए भी बात दुआ की है। फरमाया वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। बात तवील ना हो जाए इसलिए मैं उससे बचते हुए इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ। सामीन, ये रोज़ा बड़ी आला नेमत है, रमज़ान बड़ी आला नेमत है, इससे फ़ायदा उठाएँ, रोज़े रखें, उन रातों को कुरान की तिलावत सुनें, नमाज तरावी में क़याम करें और सदक़ा व खैरात करें, दीगर अमाल हसना को अपना शार बना लें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात उन पे अमल पैरा होना अपना शार बना लें। और जो बंदा मोमिन अपना शार बना लेता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुलामी को, फिर उसके बारे में आए होता है दोनों आलम में तुम्हें मकसूद गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मुकम्मल नाम। अल्लाह ताला तौफीक